تقریب اختتام کی طرف جا رہی ہے، میں آخر میں دعائیہ کلمات اور دعا کے لیے درخواست گزار ہوں مجلس احرار اسلام پاکستان کے سرپرست اعلیٰ اور رفیق امیر شریعت محترم جناب پروفیسر خالد شبیر احمد صاحب سے کہ وہ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسٹیج پر راجبان جماعت کی قیادت اور میرے سامنے رضاکاران دونوں کو السلام علیکم۔ اصل میں یہ موضوع جو ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہے، اب ہم صرف چند باتیں آپ کے پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے، علماء حضرات سے سنا ہے کہ یہ جو میں نے صورت آپ کے سامنے سورہ عصر جو ہے وہ تلاوت کی ہے کہ اگر قرآن کی بجائے صرف یہ ایک سورہ جو ہے وہ نازل ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کیا ایسی بات ہے، تو اس کا جو ہے وہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اور حق کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور پھر صبر اختیار کیا۔ یہ حق کے ساتھ وابستگی ہے، اس کے بعد جو ہے صبر کی تلقین جو ہے یہ سب کچھ واضح کرتا ہے۔ تو الحمدللہ آج جن اکابرین کی یاد میں ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور جن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، ان کی تمام زندگی جو ہے وہ اسی سورہ کے عین مطابق گزری۔ کیا سمجھتے ہیں کہ مجلس احرار اسلام کے جو اکابر جن کو ہم یاد کرتے ہیں، یاد کیا کرتے ہیں؟ اب تو میں یہ بات جو ہے نا کہ کب یاد میں تیری یاد نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد سڑ کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ ہم نے انہیں بلایا ہی کب جو یاد کرنے کی ضرورت محسوس، وہ کیسے بلایا جا سکتے ہیں؟ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں۔ کون کہتا ہے امیر شریعت جو ہے وہ حیات نہیں ہے؟ ہمیں تو یوں محسوس ہے وہ آئے آ کر گئے بھی، لیکن نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ وہ ایک شعر ہے کہ ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، ورنہ سقراط مر گیا تھا، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ اور میں یہ بات بھی کہوں، میں اب بڑا خوش ہوں، میں تو رضاکاروں میں ہوں۔ میں جب یہ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی خاندان، یہ تو میں تو سکولوں کالج یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا تھا، مجھے دین بتایا اس خاندان نے بتایا، دین سمجھایا دین کیا ہوتا ہے۔ امیر شریعت کا یہ فرمان ہے کہ دین نام غیرت کا ہے، دین نام غیرت کا ہے، بے غیرتی اور دین ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، یہ جو ملک کا حشر ہو گیا، ہم نے دین کو چھوڑا دنیا کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دنیا بھی چھین لی۔ تو بھائی میرے،
بہت لمبا قصہ ہے. میں آپ کو دیکھتا ہوں جب اس موضوع پہ بات ہوتی تو بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے. تو اب مجھے یاد ہے کہ 2 راتیں اس طرح سے مجھ پر آئی ہیں کہ نہ میں نے امیر شریعت کی باتیں سنانے ہوئے تھکا ہوا، نہ سننے والوں نے تھکا. تو اب یہ موقع نہیں ہے. بس میں آخر میں مجھے بڑا یہ اطمینان ہوا ہے. اس وقت ہم تو بوڑھے ہو گئے، یہ جو نئی قیادت آئی ہے، میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ تڑپ اور وہ رمق جو مجلس احرار اسلام کے لیے ہونی چاہیے، جس کا لیے جو عشق ہونا چاہیے، وہ ان میں موجود ہے. اور میں جماعت احرار کی نئی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے ان کے ساتھ مفصل گفتگو ہے اور ان کے لیے میں اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں سے دعائیں مانگتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی قیادت میں ایک طرح پھر مجلس احرار اس عروج پر پہنچے گی انشاءاللہ جو آج سے پہلے موجود تھی. آخر میں شورش کے چند شعر پڑھ دیتا ہوں تو اپنی اس معروضات کو ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا، شورش کہاں گئے وہ بزرگان نیک کام، شورش کہاں گئے وہ بزرگان نیک نام، افضل حبیب شیخ بخاری ابو کلام. شورش کہاں گئے وہ بزرگان نیک نام، افضل حبیب شیخ بخاری ابو الکلام. افضل خدا کی رحمتیں اس کے مزار پر، افضل خدا کی رحمتیں اس کے مزار پر. وہ شخص تھا جماعت احرار کا امام، وہ شخص تھا احرار کی جماعت کا امام. کیا خوبیاں جمع تھی بخاری کی ذات میں، کیا خوبیاں جمع تھیں، کیا خوبیاں جمع تھی بخاری کی ذات میں، جس نے ہلا کے رکھ دیا انگریز کا نظام. ہم نے تو جد و جہد سے منزل کو پا لیا، ہم نے تو جد و جہد سے منزل کو پا لیا، لیکن اڑا کے لے گئے سب کچھ نمک حرام. بس ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. معاملات بہت طویل ہیں، میں تو اس موضوع پہ آ جاؤں تو اب بھی میں اس عمر میں 2-2.5 گھنٹے تو تقریر کر سکتا ہوں. یہ موضوع نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہوگا. آپ جس کام کے لیے آئے، اللہ پاک آپ اس کے کام کو قبول فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم پھر بھی رہے. کتنی جماعتیں آئیں، ختم، کتنی جماعتیں آئیں، 29 سے ہم ہیں اور انشاءاللہ ہم رہیں گے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حالات، تاریخ ہماری اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا فضل و کرم ہے اور وہ انشاءاللہ رہے. ہم اللہ والے ہو گئے، اللہ ہمارا ہو گیا، اس کے بعد کسی کیا ضرورت ہے. بس ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ.